گزشتہ روز خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا اور فیصلے کے نتیجے میں جو بحث ملک کے اندر موجود ہے وہ ابھی تک بحث قائم ہے. بحث پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت یعنی کہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے پرویز مشرف کے فیصلے کے حوالے سے کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی بحث ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ کا نام بھی ECL سے نکالنے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہوا ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے جلسے کے اندر کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے نواب اکبر بگٹی تک کے جو کیسز ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو فیصلے ہیں وہ جلد سے جلد آنے چاہیے. کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں. مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا. سپریم کورٹ میں چلے گئے تھا. وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر کی جو بات سامنے آئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ اداروں کے درمیان تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر، ریاست کے اندر ایک تناؤ کی سی کیفیت رہتی ہے جس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. لیکن یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں یہ دلیل دی جا رہی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، جس کے حوالے سے فیصلے پہ بھی جو تنقید کی جا رہی ہے فیصلے کے حوالے سے. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی طبیعت خراب ہونے کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کو سنا بھی نہیں گیا، جس کی وجہ سے اس فیصلے کے حوالے سے بھی بہت ساری دلیلیں دی جا رہی ہیں قانونی نقطہ نگاہ کے حوالے سے بھی. لیکن آپ سنیے کہ پرویز مشرف صاحب جب ہاسپٹل میں تھے اس فیصلے سے پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے. میری طبیعت تو بہت خراب ہے، شروع سے خراب ہے، اور میں یہاں ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ہوں، اور یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں میں، اور ابھی بھی یہی حالت ہے. آج صبح مجھے ڈیزینس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا. مجھے پھر اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میں اس کے بعد کیا ہوا ہے. یہ کیس میری نظر میں بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ میں تو غداری چھوڑے، میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں، جنگیں لڑا ہوا ہوں میں. اور خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد پرویز مشرف کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیے. میرے خلاف جو اسپیشل کورٹ نے آرٹیکل 6 کیس کے اوپر فیصلہ سنایا، وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ میں نے سنا. یہ فیصلے، ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملی ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے. یہاں تک کہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر اسپیشل کمیشن کوئی ہو اس کو میں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ ادھر آ جائیں، میری اسٹیٹمنٹ لے لیں. اس کو بھی نظر انداز کیا گیا. میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی کو اس کیس کی سنوائی میں شروع سے لے کر آخر تک خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیس صرف کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی عداوت کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور سنا گیا، اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عہدوں پہ فائز ہیں اور اپنے عہدے کی غلط استعمال کرتے ہیں. قانون کا مایوس کن استعمال اگلا لائے عمل اپنی قانونی ٹیم کے سے مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا. بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا ہے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جلسے کے اندر. بلاول بھٹو صاحب نے
خصوصی عدالت کی طرف سے پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے صبح اٹھتے ہی جو ٹویٹ کیا کہ اب بتائیے کہ ابو بچاؤ تحریک کون چلا رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ جو ہے یا پرویز مشرف کو جو ہے وہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے نقطہ نگاہ سے نہیں بلکہ عمران خان کی حکومت کے نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اون کر رہے ہیں پرویز مشرف کو، اور پرویز مشرف کے حوالے سے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے یا پریشر لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب نے اپنے جلسے کے اندر بھی باتیں کی ہے، لیکن ٹویٹ کر کے پوچھا ہے کہ اب بتائیے کہ ابو بچاؤ تحریک کون چلا رہا ہے۔ لیکن ساتھ میں بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا ہے کہ اب اور بھی فیصلے آنے چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے جو چودھری افتخار صاحب جب چیف جسٹس تھے اور کراچی جا رہے تھے تو وکلاء کے خلاف جو 12 اکتوبر کا ایک انسیڈنٹ کراچی کے اندر ہوا وہ ساتھ میں، اور نواب اکبر بگٹی صاحب کا کیس، بہت سارے کیسز جو تعلق رکھتے ہیں پرویز مشرف کے دور کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ بھی جلد آنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اصغر خان کیس کا حوالہ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اصغر خان کیس کا حوالہ جب بلاول بھٹو صاحب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو دھاندلی ہوئی تھی جب آئی جی آئی بنائی گئی اور کس طرح بنائی گئی، اور الیکشن کیسے، جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک جملہ تھا کہ الیکشن چرائی گئی، تو وہ سارے کے سارے عوامل بلاول بھٹو صاحب ڈیمانڈ کریں، لیکن پرٹیکولر پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو انسیڈنٹ ہوئے ان کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے فیصلے جلد سے جلد آنے چاہیے۔ یعنی یہ نتھی کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ سارے کیسز ہوئے۔ سنیے کہ بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تاریخی فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے ہیں کہ ایک جمہوری فیصلہ سے جمہوریت نہیں آتا۔ جب تک مسلسل جمہوری فیصلے آئیں گے، جب تک ہر فیصلہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہوگا، تب تک جمہوریت اس ملک میں نہیں ہوگا۔ لیکن ہم پھر بھی یہ جو تاریخی شروعات ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ صرف شروعات ہے، اور اب ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو قتل کیس میں انصاف ملے گا۔ اب 12 مئی کا 12 مئی کے کراچی کے شہداء کو انصاف ملے گا۔ اب اس ملک میں جو اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا تھا اس پہ انصاف ملے گا، کارگل پہ انصاف ملے گا۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں اب ہم امید رکھتے ہیں کہ جمہوری فیصلے آئیں گے، جیسے کہ آپ کا اصغر خان کیس کا ریفرنس ہے جو اب تک سست روی کا شکار ہے۔ امید ہے کہ جلد از جلد اصغر خان کیس کا بھی امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ سلیکشنز نہیں الیکشنز ہوں۔ یہ باتیں تو اب ہوتی رہیں گی، اور پرویز مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے یا پرویز مشرف صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، یا قانونی نقطہ نگاہ سے کوئی اور ان کا فیصلہ سامنے آتا ہے، ان کی کوئی اور اسٹریٹجی سامنے آتی ہے۔ لیکن جہاں پر ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے یا یہ نقطہ بحث ہو رہا ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ بات ہے جب اپوزیشن پہلے یہ بات کیا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں رضا ربانی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا کہ تمام اداروں کو ایک جگہ بیٹھ کے کوئی نئی صورت اختیار کرنی چاہیے جس سے ٹکراؤ کی کیفیت ختم ہونی چاہیے۔ میاں رضا ربانی صاحب جب چیئرمین تھے وہ بار بار یہ ذکر کیا کرتے تھے، جس کے بعد بھی ہم نے دیکھا، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھیں یا میاں نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب تک کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ ڈیمانڈ آتی تھی، ایون یہاں تک کہ
پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ اسپیکر کو دیکھنے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں وہ رجسٹرار صاحب یا سپریم کورٹ کی اپنی سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دائرہ کار میں آتے ہوئے معاملات وہ خود دیکھتے ہیں، کورٹ مارشل تک کی وہ جو معاملات ہیں وہ خود طے کرتے ہیں۔ تو اداروں کے فیصلے ادارے خود کیا کریں، یہ ایک چیز تھی جو میاں رضا ربانی صاحب پہلے ڈسکس کیا کرتے تھے، لیکن ہم تب دیکھ رہے تھے کہ عمران صاحب کی حکومت جو ہے وہ کبھی نیب کی صورتحال، کبھی احتساب کی صورتحال، کبھی اور صورتحال ڈسکس کیا کرتی تھی، لیکن پرویز مشرف صاحب کے فیصلے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کور کمیٹی کے اندر سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ایسی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے تو جلسے کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے جو پہلے اپوزیشن کے نقطہ نگاہ سے اداروں کے درمیان تضاد نہیں ہونا چاہیے والی تھیوری ڈسکس ہوتی تھی، اب عمران خان صاحب کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے یہ صورتحال ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان اگر تضاد پہلے نہیں ہوتا اور کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا تو شاید مسائل اتنے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، اور ساتھ میں یہ جو سویلین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تضاد کی صورتحال ہے، اگر سویلین حکومت اپنی مدت پوری کرتی، پھر چاہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے 2 ادوار ہوں، میاں نواز شریف صاحب کے 2 ادوار ہوں، اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہاں تک کہ سویلین وزیر اعظم، کون سا سویلین وزیر اعظم ہے جو اپنی مدت پوری کر سکا ہو کا سوال اٹھتا ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا وزیر اعظم تھا جنہوں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ مکمل کیا ہے۔ تو یہ سوالات اگر پہلے بھی ڈسکس ہوتے، آئین کے دائرے میں اندر رہ کر معاملات کو دیکھ لیا جاتا تو صورتحال یہاں تک نہیں پہنچتی۔